بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دکھ، پریشانی، مصیبت کیوں دیتا ہے۔ ہماری ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی اور پھر ہمیں دوسری پریشانی آ جاتی ہے۔ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے؟ پیارے دوستوں، اللہ کن لوگوں کو آزماتا ہے، حقیقت جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ چلیے جانتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو آزماتا ہے۔ پیارے دوستوں، ایک صحابے کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا اور حسداری بھی، اور ان کی شادی بھی ایک بڑی امیر کبیر صحابہ رسول سے ہوئی جن کے پاس رزق کی بھروانی تھی، ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان میسر تھے اور گھر میں دودھ گھی کی کثرت تھی۔ میاں بیوی میں بھی خوب محبت تھی اور اچھی طرح سے وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی تھی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات میاں بیوی سو رہے تھے کہ شوہر کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دے دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لینے چلی گئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تب تک شوہر سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی۔ کافی دیر رات تک کھڑی رہنے کے بعد جب شوہر کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ شوہر بہت خوش ہوا۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری ہر فرمائش کو پورا کروں گا۔ جب شوہر نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہو کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ ہاں، تم جو کہو گی میں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی نیک، خوبصورت اور اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ آخر کار یہ ماجرا کیا ہے؟ شوہر پوچھنے لگا، بیوی کیا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ بیوی کہنے لگی، بالکل نہیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ بیوی کہنے لگی، نہیں، ہرگز نہیں۔ شوہر نے پھر پوچھا، کیا میں نے تمہاری کسی امید کو توڑا ہے یا کوئی بات آپ کی پوری نہ کی ہے؟ بیوی نے کہا، نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ شوہر نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ شوہر نے کہا، پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا مجھے پسند نہیں کرتی؟ بیوی کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی بہت کرتی ہوں، اسی لیے خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ اس صحابی بہت پریشان ہوئے کہ قول بھی دے بیٹھے ہیں، یعنی وعدہ بھی کر بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے، اچھا، صبح ہوگی تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ بیوی کہنے لگی، بہت اچھا۔ میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے۔ ابھی کچھ دور ہی پہنچے تھے، اچانک شوہر کی پیر میں ٹھوکر لگی اور خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شوہر کو پٹی باندھی اور ان کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ شوہر حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا۔ بیوی کہنے لگی، آپ گھر تشریف لے چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو سب بتا دوں گی۔ جب گھر پہنچے تو شوہر نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی، آپ نے کچھ دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانی آتی ہے جس طرح پانی اچان سے ڈھلان کی طرف آتے ہیں۔ میں نے نبی پاک کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی
کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے ایمان میں کمی ہو، میرے شوہر کے اعمال میں کمی ہو، میرے شوہر پہ اگر اللہ کی محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی۔ اسی لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری ہر بات پورا کروں گا تو میں نے سوچا کہ میں اس بندے سے طلاق لے لیتی ہوں جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا۔ لیکن پھر جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو آپ گرے اور خون نکلا، تو ہمیں فوراً سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے تو آپ کو چوٹ پہنچا، مصیبت پہنچی اور تکلیف ہوئی، تو میں سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کروں گی۔ پیارے دوستوں، دکھ پریشانی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے، اسی لیے جب کبھی کوئی دکھ پریشانی آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور کریں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔